صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 691۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے، اسے کیا اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے یا اس کی صورت گدھے کی صورت جیسی بنا دے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 692۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل جب اولین مہاجرین قباء کے مقام اصبا پر پہنچے تو ان کی امامت سالم مولی ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ انہیں سب سے زیادہ قرآن یاد تھا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 693۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اپنے حاکم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ کوئی سیاہ فام حبشی ہی تم پر حاکم بنا دیا جائے جس کا سر منکے جیسا ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 694۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تمہیں نماز پڑھاتے ہیں اگر ٹھیک ٹھیک پڑھائیں گے تو تمہارے لیے اور ان کے لیے بھی ثواب ہے، اور اگر وہ غلطی کریں گے تو تمہارے لیے تو ثواب ہے لیکن ان پر گناہ ہوگا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 695۔ حضرت عبید اللہ بن عدی سے روایت ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت حاضر خدمت ہوئے جب آپ نظر بند تھے اور آپ سے عرض کیا کہ آپ تو تمام لوگوں کے امام ہیں اور آپ ایک ایسی آزمائش سے دوچار ہیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں امام کتنا نماز پڑھاتا ہے جس سے ہم تنگ دل ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز لوگوں کے اعمال میں سے اچھا عمل ہے، جب لوگ عمدہ کام کرے تو تم بھی ان کے ساتھ اچھائی میں شامل ہو جو، اور جب وہ برا کام کرے تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ زبیدی نے کہا، امام زہری فرماتے ہیں کہ ہم محنت کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح نہیں سمجھتے، ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت ہو جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو ایسے حالات میں کوئی حرج نہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔